بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ ملک میں جس طرح حالات بن رہے ہیں، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جن کو دیکھ کے یوں لگتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے، اداروں نے اور عوام نے اپنے ماضی سے کوئی بھی سبق نہیں سیکھا۔ ہم آج بھی صرف اور صرف اپنے مفادات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور عوام میں بے حسی اور کچھ ایسا جمود کا عالم ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز بھی اٹھانا نہیں چاہتے۔ پھر اس بے بسی میں آخر ہوگا کیا؟ کیا ہم اسی طرح ملک چلاتے رہیں گے؟ اگر چلاتے رہیں گے تو کب تک چلاتے رہیں گے؟ اور پھر اس کا انجام بالآخر کیا ہوگا؟ 1947 میں جب پاکستان بنا اور اس کے بعد جب چیزیں آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوئی، اس وقت بھی ہمارے لوگوں میں لالچی لوگ بھی تھے، کاروباری۔ اس زمانے میں ملک میں کچھ نہیں تھا، لیکن لوگ بہت کچھ اس زمانے میں اپنے مفادات کے لیے کرتے تھے۔ روٹ پرمٹس ہوتے تھے بسوں کے، وہ بکتے تھے۔ باہر سے مال منگوایا، یہاں آ کے تو بلیک ہوتی تھی اس کی، تقریباً ہر چیز ہی باہر سے آتی تھی، سائیکل تک باہر سے آتے تھے۔ پاکستان میں تو انڈسٹری تھی نہیں اس وقت، اور قائد اعظم بیچارہ پہلی تقریر میں یہ کہہ چکا تھا کہ نئے ملک میں بہت ساری آپ کے پاس اپرچونٹیز ہوں گی، لیکن میرٹ کو کبھی نہ چھوڑیں، اقربا پروری سے بچیں، ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ سے بچیں۔ یہ ان کی 11 اگست کی تقریر میں یہ باتیں کی ہوئی ہیں، لیکن ہم نے تو کسی بھی چیز پہ کان نہیں دھرا۔ یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، قائد اعظم کے فرمودات ہم اسکول میں پڑھتے تھے، دیواروں پہ لکھے ہر جگہ نظر آتے تھے، لیکن اس زمانے میں تو پھر بھی کچھ ہم اس پہ عمل تھا، اس وجہ سے کہ قائد اعظم دنیا سے رخصت ہوئے اور بہت زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں کچھ یاد تھی۔ اب تو پتہ ہی نہیں کسی کو۔ وہ یونٹی، فیتھ، ڈسپلن جو ہے وہ فیتھ یونٹی ڈسپلن ہو چکا ہے۔ سو ہم نے عہد کر لیا ہے کہ ہم اپنے ملک کو جس طرح جتنا بھی زیادہ تباہ کر سکتے ہیں ہم کریں گے۔ میں نے کل ایک ویلاگ کیا تھا پنجاب میں نئے چیف منسٹر کی، یعنی جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر، ان کی اپائنٹمنٹ کے اوپر۔ آج میں مختلف لوگوں سے اس کے ریئیکشن لیتا رہا، اس کے علاوہ میں نے مختلف لوگوں کے کمنٹس وغیرہ بھی پڑھے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ ہمیں ہو کیا گیا ہے، ہم کس سمت میں جا رہے ہیں، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک کے ساتھ۔ یہ جو نگران وزیر اعلیٰ کی تقرری ہے، در حقیقت یہ اس ملک میں بڑے پیمانے پہ فساد پھیلانے کی ابتدا ہے۔ یہ کیوں لگائے گئے؟ اسی لیے لگائے گئے ہیں کہ یہ آگے جو الیکشن ہونے ہیں وہ غیر جانبدارانہ فیئر الیکشن ہوں۔ لیکن صرف اس شخص کو لگا دینے سے ہی الیکشن آج مشکوک ہو چکے ہیں۔ ان الیکشنز کو آپ آج سے کہہ دیجئے کہ اگر اس چیف منسٹر کے تحت الیکشن ہوں گے تو فساد ہی فساد ہوگا، کوئی ان الیکشنز کے رزلٹس کو مانے گا نہیں۔ آج لوگوں نے اسی چیف منسٹر کو مختلف شخصیتوں کے ساتھ دکھایا ہے۔ میں تو پہلے اتنا تو میں جانتا تھا کہ ان کے ٹیلی ویژن چینلز ہیں 5-6، اور جتنے بھی چینلز ہیں ان پہ عمران خان کے خلاف زہر اگلا جاتا تھا، ہر چیز پہ ان کو بے توقیر کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، جھوٹے الزامات وغیرہ۔ تو ان حالات میں میں سمجھتا تھا کہ ذہنی طور پہ یہ آدمی غیر جانبدار نہیں۔ لیکن اب بہت ساری اور چیزیں نظر آئیں، مختلف طاقتور طبقوں کے ساتھ اس کے تعلقات، زرداری صاحب کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ، اس کا بیک گراؤنڈ پلی بارگین والا۔ پھر لوگوں نے آج تصویریں لگا دی ہیں، کہیں وہ
عمرہ کر رہے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ دیکھیں تو کوئی ایسا طاقتور طبقہ نہیں چھوڑا اس نے جہاں اس کے ٹینٹیکلز موجود نہیں تھے یا وہ خود موجود نہیں. دوسرے لفظوں میں وہ پی ڈی ایم کا ڈائی ہارڈ آپ کہہ لیجئے کہ سپورٹر ہے. اب ان حالات میں آپ سوچئے کہ کہیں توقع کوئی کر سکتا ہے کہ جو الیکشنز ہوں گے وہ فیئر ہوں گے؟ پھر اس پہ سونے پہ سہاگا آپ دیکھیے الیکشن کمیشن کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ آپ نے چیف منسٹر اپوائنٹ کرنا ہے، کیئر ٹیکر. جس راجہ سلطان سکندر صاحب یا سکندر سلطان صاحب جو ہیں، جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، ان کے اوپر اتنی زیادہ کنٹروورسیز تھیں، ہر وقت کہا جاتا تھا، اور ان کے بہت سارے ایکشنز کی وجہ سے یہ ایک گولڈن موقع تھا کہ وہ اپنے آپ کو غیر جانبدار پیش کرتے، عوام کے سامنے غیر جانبدار پیش کرتے. نہ کہ الٹا ہوا کہ اس اپوائنٹمنٹ کو کرنے کے بعد راجہ سلطان سکندر صاحب کے اوپر ایک سٹیمپ مور لگ گئی کہ یہ اینٹی پی ٹی آئی ہیں. اب وہ قسم بھی کھاتے رہیں ہاتھ میں قرآن کریم پکڑ کے، عوام شاید یقین نہ کریں، کیونکہ جو کام انہوں نے کر دیا ہے، کر دکھایا ہے، یہ انہوں نے ایسا کر دیا ہے کہ اس کے بعد اب کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. ان سے پوچھا جائے کہ کیا میرٹ تھا، آپ نے کیا سوچا اس میں؟ کہیں آپ نے ان کے اندر ایمانداری پائی وہ جو کہ چاہیے تھی، جس کی ضرورت تھی؟ کیا آپ نے ان کی ایسی صلاحیتیں دیکھی کہ وہ اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں الیکشن کروانے کا اور یہ صوبہ چلانے کا؟ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں میرٹ کی تو کوئی قدر ہے ہی نہیں، میرٹ کا تو کوئی ذکر نہیں ہے کہیں پہ. لیکن جو ہمارے دوسرے حضرات، جو میں سمجھتا ہوں کہ مختلف اداروں کے ہیڈ ہیں، یا ہمارے راجہ سکندر سلطان جو ہے وہ بھی بیوروکریٹ رہے ہیں، یہ سارے، ان کی تو گرومنگ وغیرہ ایسی ہونی چاہیے تھی جہاں ان کو میرٹ دیکھنا چاہیے. ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا یہ ملک کے مفاد میں ہوگا؟ بدقسمتی کہ یہ چیزیں نہ آئین میں ہمیں گنجائش ملتی ہے اس کی، اور نہ ہی کہیں اخلاقی طور پہ ہمیں اجازت ہے کہ ہم اس طرح کی اپوائنٹمنٹس کریں. سو آج سے آپ یوں کہہ لیجئے کہ پری پول ریگنگ کی ابتدا ہو گئی. الگ بات ہے وہ کہ اگر کل کو سپریم کورٹ، جس کی توقع مجھے نہیں ہے، لیکن بہر صورت اگر سپریم کورٹ ان کو اس عہدے سے ہٹا دے تو مجھے پورا یقین ہے کہ راجہ سلطان سکندر جو ہیں وہ کوئی اور تحفہ ڈھونڈ لائیں گے اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے، ان عوام کے لیے. لیکن ان کے ہوتے ہوئے تو میں لازماً یہ کہہ سکتا ہوں کہ پری پول ریگنگ کا کام شروع ہو چکا ہے. لہٰذا اب ہمیں الیکشنز کے رزلٹس جو ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی. اس کا بہت سارا کچھ ہمیں پہلے سے ہی اندازہ ہو گیا کہ الیکشنز کیا ہوں گے. دوسرا میں نے اس میں کہا تھا کہ جی آئی ٹی کا مسئلہ آئے گا. وہ جی آئی ٹی آپ نے دیکھا کہ وہ جی آئی ٹی کا تحس نحس کا کام شروع ہو گیا. نئی جی آئی ٹی جو ہے وہ عمران خان نے ریجیکٹ کر دی ہے. سو اس وجہ سے اب ہمیں عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم بات کرتے ہیں تو وہ ریڈ لائن ہمیں ہوتی ہے کہ جی یہ ریڈ لائن نہ کراس کریں، یہ نہیں. کیا اب ان ریڈ لائنز کے پیچھے چھپے رہیں؟ یہ اگر ہم کام کریں گے، ریڈ لائنز کے پیچھے چھپے رہیں گے، تو لازماً ہم اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے، ہم وہی تنقید نہیں کریں گے. نتیجہ یہ کہ بالآخر ہم اپنے ملک کے ساتھ بے وفائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے ساتھ ہی ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی آج، وہ تھی را انوار کی رہائی. کراچی میں جتنے بھی کرپشن کے کیسز لے لیں، قتل و غارت کے لے لیں، جہاں کہیں کوئی ہائی پروفائل آدمی اس میں ملوث ہے، حکومتی شخصیت ہو، سیاسی شخصیت ہو، وہاں انصاف کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انصاف ملے. یہ مجھے اندازہ تھا پہلے سے کہ را انوار جو ہے اس کو سزا نہیں ہو سکتی.
یہ تو زرداری صاحب کا خاص آدمی ہے، ان کے کہنے پہ تو یہ سارے بندے مارتا رہا، یہی تو وہ کہا جاتا ہے. یہاں تک کہ وہ جو مرتضیٰ بھٹو کے قتل میں بھی کہیں نہ کہیں ان کا ذکر سنتے رہے ہم. اور اب یہ جو ان کو جو بری کیا گیا ہے، اس سے پہلے میں ایک نمونہ دیکھ چکا تھا جہاں عزیر بلوچ کے اوپر 100 سے زیادہ قتل کرنے کا الزام تھا، اور جب رینجرز نے اس کی جے آئی ٹی کی اس کی انویسٹیگیشن کی اور جے آئی ٹی کی رپورٹ موجود ہے، اس میں اس نے تمام اپنے قتل کیے ہوئے مانے اور ہر قتل کا بتایا کہ اس نے فریال تالپور کے کہنے پہ کون سا کیا، زرداری کے کہنے پہ، فلاں کے، یہ وہ سارے جو قتل اس نے کیے ہوئے تھے ان کا سب کی لنکیجز ان ہمارے محترم سیاستدانوں کے ساتھ تھی ملتی، جو طاقتور ہیں، جو انفلوئنس رکھتے ہیں، جن کو یہ قوم ہاتھ نہیں ڈال سکتی، جن کو آپ پوچھ ہی نہیں سکتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. نتیجہ یہ کہ جب بھی اس کا کیس لگا قتل کا، عزیر بلوچ کا گواہ نہیں ہے کہ جی گواہ نہیں ہے، کوئی گواہی نہیں ہے، کچھ نہیں، الزام جھوٹا ہے، بری. ابھی تک وہ 15-16 کیسز میں تو بری ہو چکا ہے. باقی بھی اسی طرح جیسے جیسے وہ کیسز جو ہیں وہ آئیں گے عدالت کے سامنے، وہ چھوٹیں گے. وہ پولیس جس نے کیس بنوانا، وہ پولیس جس نے سزا دلوانی، وہی تو چھوڑنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، وہی تو گواہوں کو سامنے نہیں آنے دیتی. چنانچہ را انوار جو کہ خود پولیس کا آفیسر ہے، اس کو کیسے سزا ہو سکتی تھی؟ اب میں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ یہ جو قتل نقیب اللہ محسود کا ہوا تھا، جس پہ را انوار انوالوڈ تھا، اس قتل کی بنیاد بنا کے تو وزیرستان کے لوگ، جس میں علی وزیر اور محسن داوڑ وغیرہ یہ شامل تھے، انہوں نے ملک میں ایک بہت بڑا فساد برپا کیا تھا. انہوں نے یہاں پہ اسلام آباد میں دھرنا کیے رکھا، بہت واویلا مچایا. اس وقت وہاں پہ اشرف غنی وغیرہ کی حکومت تھی افغانستان میں، اور یہ ان کے چیلے چانٹے ٹاؤٹ بنے ہوئے تھے، پیسے آتے تھے. سو فتور مچانے کے لیے کوئی نہ کوئی ان کو ذریعہ چاہیے تھا، انہوں نے کیا. اور یہ کہتے تھے کہ جب تک قاتل کو سزا نہیں ہوگی ہم نہیں اٹھیں گے، یہ نہیں کریں گے. ان کو یقین دہانیاں اس وقت کرائی گئیں کہ انصاف ہوگا. اب ان سے پوچھا جائے کہ اب آپ کدھر ہیں، کیا انصاف ملا آپ کو؟ سو ان سے یہ سوال ہونا چاہیے کہ کیا اب آپ جا کے احتجاج کریں گے؟ آپ دیکھیں گے یہ کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل چکے ہیں، ان سے مستفید ہو چکے ہیں. اشرف غنی کی گورنمنٹ جا چکی ہے، لہذا اب آپ نقیب اللہ مار دیں یا نقیب اللہ کا پورا خاندان مار دیں، ان میں سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. سو یہ وہ ہے ہپوکریسی، یہ دوگلا پن اور اس طرح کی چیزیں جو ہماری سوسائٹی میں بالکل پوری طرح چھائی ہوئی ہیں. افسوس کی بات یہ ہے، ان کی چیزیں تو چھوڑیں، ان کی باتیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ نقیب اللہ محسود کا والد اس غم میں مر گیا. وہ پہلے مر چکا تھا، مر گیا، اپنے بیٹے کے قتل کے کچھ عرصے بعد فوت ہو گئے. میں سمجھتا ہوں اس کو بہت اچھا ہوا ہے وہ چلا گیا دنیا سے، ورنہ اپنی آنکھوں سے یہ بے انصافی دیکھتا، پھر اس کے ساتھ کیا بیتتی. اسی لیے تو میں ہمیشہ سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اسی میں بھلائی ہوتی ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، قانون قدرت ہے کہ اگر یہاں سزا نہیں تو بالآخر آگے جا کے سزا تو ہے ہی ہے. یہاں شاید پوری طرح انصاف کر کے بھی انصاف نہ ہو پورا، لیکن آخرت میں تو مکمل انصاف ہے. اس کی مثال بڑی واضح ہے. اگر ایک آدمی 80 سال کا بوڑھا ہے جو اپنی اولادیں پال کے سب فارغ ہو کے بیٹھا ہے، اس کو کوئی قتل کر دیتا ہے تو قاتل کو بہت ہوا تو سزائے موت ہو جائے گی. اور دوسری طرف 25 سال کا جوان، خوبصورت نوجوان جو شاید اپنے خاندان کا، گھر کا واحد کفیل ہے، اس کو قتل کر دیتا ہے، تب بھی سزائے موت ہوگی. لیکن دونوں کا جرم ایک جیسا نہیں ہے. ایک نوجوان کے مارے جانے سے خاندان پورا کا پورا لٹ گیا،
ایک بھرپور زندگی جو آگے پتہ نہیں کب تک چلتی وہ ختم ہو گئی، اور ایک 80 سالہ بابا جو کہ اپنا سب کچھ کرا کے ویسے بھی ہمارے اپنے ملک کے زندگی کے معیار کے مطابق 2 سال 4 سال اور جی لیتے. اس کے لیے انصاف ہوگا آخرت میں، وہاں سزائے موت کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوگا، اور وہ جو انصاف ہوگا وہی مکمل انصاف ہوگا. سو ان سب لوگوں کو جو اب اس وقت اللہ بھولا ہوا ہے، وہ کسی نہ کسی وقت جب سامنا ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کیا تھا اور سزا کیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.